تو آپ بہانہ بنا کر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر عالمی مارکیٹ میں مزید بھی قیمتیں بڑھیں گی تو آپ پیٹرول کی لیوی کم کریں۔ آپ کہتے ہیں ہم سے آئی ایم ایف کہتا ہے، تو آئی ایم ایف کو بتائیں نا کہ دنیا میں جنگ چل رہی ہے، مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور ہم کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ ہم خون نچوڑتے رہیں اپنے عوام کا اور پیٹرول کی لیوی بڑھاتے رہیں۔ اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے، پیٹرول کی قیمت تقریباً 40% کم ہو جائے گی۔ مزید ٹیکسز کم کریں گے، پیٹرول کی قیمت آدھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے حکومت اگر اسی طرح سے پیٹرول مصنوعات کو بڑھاتی رہے گی تو کیسے انڈسٹری چلے گی، کیسے عام آدمی کا گزارا ہوگا۔ پھر اسی طرح جو بجٹ وفاق میں آیا اور اب صوبوں میں بھی آ گئے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ٹیکس پہ ٹیکس لگانے کی بات کر رہی ہے، اور جتنی باتیں ایک مہینہ پہلے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ معیشت تو ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، پاکستان تو اتنا معاشی طور پر آگے بڑھ گیا ہے، وہی وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تو بڑا بحران ہے، ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارے ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہو رہے، ہم کیسے اپنے پروگرامز چلا سکتے ہیں، اور عوام کے اوپر یہ سارے قرضوں کا بوجھ ڈال دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تنخواہ دار طبقے سے وزیر خزانہ صاحب، آپ کی ایف بی آر نے 500 ارب روپے وصول کیے ہیں، ذرا ہمیں بتائیں کہ بڑے جاگیرداروں سے جن کی زمینیں سینکڑوں مربع ہیں، ان سے کتنا انکم ٹیکس جمع ہوا ہے؟ 4 یا 5 ارب روپے بھی پورے پاکستان میں جمع نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبوں سے تو ہم پوچھیں گے۔ اور صوبہ کیا ہے؟ پنجاب کا صوبہ تو مسلم لیگ نون کے پاس ہے، بلکہ خاندان میں ہی موجود ہے، چچا وزیر اعظم ہیں، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے۔ یہ مصنوعی جنگ لڑتے رہتے ہیں، لفظی جنگ ہوتی ہے، سب کام مل کر کرتے ہیں، حکومت ساتھ چلا رہے ہیں، اور سارے 26ویں ترمیم ساتھ مل کر پاس کراتے ہیں، اپنی تنخواہیں ساتھ مل کر بڑھاتے ہیں، اور سینٹ کے چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ 600% جو ہے وہ خود مل کر بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے بجٹ کا یا کہ کوئی ایسا مسئلہ جو عوام کے سامنے جانا ہو تو نورا کشتی کرنے لگتے ہیں اور پھر مل کر بجٹ پاس کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ دھوکے بازی کرتی ہے، اور خود وہ سندھ کے عوام کو کیا دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو وفاق سے ان کو پیسے ملتے ہیں صوبوں کو، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تعلیم کے بجٹ میں، صحت کے بجٹ میں۔ اب پنجاب میں تعلیم کا بجٹ 811 ارب روپے ہے، سندھ میں 613 ارب روپے، کے پی میں 363 ارب روپے، بلوچستان میں 160 ارب روپے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تعلیم کا بجٹ لگ کہاں رہا؟ یہ 2000 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ اس کا ریفلیکشن کیا ہے؟ 2 کروڑ 92 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ 811 ارب روپے کا بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پیش کیا ہے۔ اگر یہاں پر پیش کیا گیا ہے پنجاب میں، تو 15,000 سے زائد اسکول آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے بڑے بجٹ میں اپنے نگرانی میں آپ کی وزارت اعلیٰ میں چلنے والے اسکول آؤٹ سورس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ویسے انکریج کیوں نہیں کرتے؟ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور سرکار کے اسکول آپ پسندیدہ لوگوں کو حوالے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ گویا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ یہی سندھ میں ہو رہا ہے، یہی کے پی میں ہو رہا ہے، یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ اپنی جان چھڑاؤ اور بڑے بڑے بجٹ بھرتیاں کر کے اپنی مرضی کے جو ہے وہ تقرریاں کر کے حاصل کرو، اور نان ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے تعلیم میں وہ خرچ ہوتا چلا جائے اور ایجوکیشن آگے نہ بڑھے، ہائر ایجوکیشن آگے نہ بڑھے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو یہ حکومتیں کر رہی ہیں۔ سندھ کی صورتحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں دیہاتوں کا کیا حال ہے اور شہروں کا کیا حال ہے، بدترین صورتحال ہے تعلیمی اعتبار سے۔ اسی طرح سے صحت کا بجٹ آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کم نہیں ہے، 630 ارب روپے کا پنجاب کا ہے، سندھ کا 371، کے پی کا 276، بلوچستان کا 80 ارب روپے۔ یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ بی ایچ یوز آپ آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں، آپ اور بھی بہت سارے ہسپتالوں کو دوسروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اور تصویریں اپنی لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر آپ صحت کا یہ بجٹ کہتے ہیں کہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں۔ تو جو آپ کی نگرانی میں براہ راست ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے۔ تو یہ گڈ گورننس کیسے ہو گئی؟ یہ جو اسکیمیں ہوتی ہیں جن کے اشتہارات دے کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اسکیموں سے ملک نہیں چلتے، صوبے نہیں چلتے، نمائشی اقدامات سے نہیں چلتے، یہ چلتے ہیں پالیسی سے، ٹھوس بنیادوں پہ قدم اٹھانے سے،
لیپ ٹاپ بانٹنا ایک عمل ہے، لیکن آئی ٹی پالیسی کیا ہے آپ کی؟ آپ نے امپاور کرنے کے لیے نوجوانوں کو کیا کیا ہے؟ آئی ٹی کی ایجوکیشن اس وقت جو گریجویشن ہے، کوئی ایک پروگرام بھی سرکار کا بھی 1 لاکھ روپے سے کم سیمسٹر نہیں ہے. تو آپ بتائیے، اور پھر درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو غریب کہاں جائے گا؟ 44% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور گریجویشن پروگرام آئی ٹی کا کوئی ایک پروگرام بھی سرکار کا بھی 1 لاکھ روپے سیمسٹر سے کم نہیں ہے. 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے. یہ سرکار کی بات کر رہا ہوں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو اور اندھیر مچی ہوئی ہے. کہاں جائیں گے غریب لوگ؟ کہاں جائیں گے میڈیا ورکرز کے بچے؟ کہاں جائیں گے کسان کے بچے؟ کہاں جائیں گے مزدور کے بچے؟ اور آپ چند لوگوں کو لیپ ٹاپ بانٹ کر اور اس کی نمائش کر کے یہ سمجھیں کہ آپ نے مسئلہ حل کر دیا. بھائی یہ کام تو ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم سمبولک کام کرتے ہیں. ہم بنو قابل کے تحت ہزاروں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، فری اسکالرشپ کر کے ہم آئی ٹی کے کورسز کروا رہے ہیں. پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. تو یہ تو پارٹیاں کرتی ہیں یہ کام، حکومتیں تو یہ نہیں کرتی. حکومتیں پالیسیاں بناتی ہیں، حکومت سب کے لیے سہولت فراہم کرتی ہیں، یونیورسٹیوں کو گرانٹ دیتی ہیں، ریسرچ میں پیسہ دیتی ہیں، نمائشی اقدامات نہیں کرتی. لیکن بدقسمتی سے یہ حکومتیں بے وقوف بنا کر کرپشن کا دھندا چلاتی رہتی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اشتہارات خرید دے کر اپنا بنا کر اور تاثر بنا کر چاہتے ہیں کہ گڈ گورننس کی رائے لوگوں کی بن جائے. تو جب گروسری اسٹور پہ کوئی جاتا ہے نا، کوئی خاتون، تو آپ کی ساری گڈ گورننس سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ کی معیشت کی ترقی بھی پتہ چل جاتی ہے. جب فصل لگاتا ہے نا کسان، تو آپ کے سارے اشتہارات دھڑام سے گر جاتے ہیں. وہ اشتہارات بھی ہمارے ہی پیسوں کے ہوتے ہیں. زراعت کا بیڑا غرق کر دیا اس حکومت نے. یعنی پچھلے سال بدترین حالات میں بھی ہم نے 6% گرو کیا تھا، اور اس مرتبہ ہماری گروتھ 0.5% بھی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا زرعی ملک ہے. گندم کی فصل 8-9% کم ہو گئی، کپاس کی فصل 30% کم ہو گئی. آپ نے ڈی اے پی کی قیمت بڑھائی ہوئی ہے، آپ نے یوریا کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں. جتنا کپاس یہ گندم لگانے کے بعد جو آمدن عام کسان اور کاشتکار کو ہوئی ہے، وہ اس کی لاگت سے کم ہوئی ہے. وہ کہاں جائے گا؟ پھر آپ اسے قرضوں میں جکڑیں گے. تو یہ قرض در قرض جو معیشت ہے، یہ پاورٹی لائن نیچے لے کر بڑھائے گی، اور لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کر آئے گی. اور یہ ہو رہا ہے اس وقت. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ معیشت کو ترقی دے رہے ہیں، اس مینٹلٹی کے ساتھ کہ آپ عوام کے اوپر ٹیکس ڈالیں اور اشرافیہ کو چھوٹ دیں. آپ عام کسان کو اور عام کاشتکار کو بوجھ تلے دبا دیں، اور بڑے بڑے جاگیردار جن کی شوگر ملے بھی ہوں، جن کی فلور ملے بھی ہوں، جن کی زمینوں، جن کے سینکڑوں مربع زمین ہوں، وہ آپ کی حکومتوں میں موجود ہوں، اس پورے حکمران طبقے کے سسٹم کا حصہ ہوں، اور ان کو مراعات مل رہے ہوں. تو اس طرح تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. انڈسٹری کیسے گرو کرے گی جب یوٹیلیٹیز صحیح نہیں ہوں گی؟ بجلی کی قیمتوں میں ٹیرف میں کمی کی جائے، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے جماعت اسلامی کی ابھی جو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس 3 روز چلا ہے، اس میں ہم نے خطے کی صورتحال پر بھی، فلسطین کے اور کشمیر کے حوالے سے بھی، اور ایران پر جو یلغار کی ہے اسرائیل، اس پر بھی پوری طرح بات کر کے ریزولوشنز بھی پاس کی ہیں، اقدامات بھی تجویز کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ بجٹ کا بھی جائزہ لے کر ہم نے اپنی سجیشنز بھی دی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. لہٰذا حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی عیاشیاں کم کریں، وزرائے اعلیٰ ہاؤس کے خرچے کم ہوں، وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کے خرچے کم کیے جائیں، گاڑیاں چھوٹی کی جائیں سرکاری. ہر وزیر، ہر مشیر، ہر سرکاری افسر کے پاس گاڑیوں کو ایسا نہیں چھوڑ دیا جائے کہ جتنی مرضی آئے آپ وصول کر لیں. پول کا سسٹم بنایا جائے. لوگوں کو، جو لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، سرکار کے موجود ہیں، حکومت کے ہیں، وزرائن کا پروٹوکول کم کیا جائے. بدامنی کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا بدامنی کی صورتحال ہے، بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ سندھ ہے، بدامنی بدترین بدامنی ہے. سینکڑوں واقعات پچھلے 1-2 مہینے میں صرف کشمور اور کنکوٹ اور شکارپور، ان علاقوں میں، ان ضلعوں میں ہوئے ہیں، اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. پوری جو ہے وہ جو کوچیز آ رہی ہوتی ہیں ان کو روک کر لوٹ لیا جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو مل کر بیڑا غرق کر رہے ہیں سندھ کا. اور پیپلز پارٹی 17-18 سال سے حکومت میں.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر جو صورتحال بلوچستان کی ہے، اس میں حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ بتائیں نا کہ لاپتہ افراد کتنے ہیں۔ اگر بلوچستان کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے ہزاروں لاپتہ افراد ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہزاروں نہیں ہیں، تو جو سینکڑوں ہیں وہ تو قوم کے سامنے لے کر آئیے، وہ لاپتہ کیوں ہیں؟ ملک کسی آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے نا، اور آئین اور قانون کی پابندی خود حکومت نہیں کرے گی، ریاست نہیں کرے گی، تو آپ شہریوں سے کیا کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی پابندی کریں؟ عدالتیں اگر موجود ہیں تو مجرموں کو عدالت میں لائیں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو جو ویسے بھی لاپتہ ہوتا ہے، جو ویسے بھی پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ کمیشن بنا کے اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے، اس دکھ، اس تکلیف کو کہ جو کوئی گھر کا فرد لاپتہ ہو، اس کو احساس کون کرے گا؟ حکومت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ آپ کے بچے اگر اس طرح لاپتہ کر دیے جائیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟